بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہمارے معاشرے کی چند خرابیوں پر ایک نظر۔ میرے بزرگوں، بلا شبہ ملت اسلامیہ آج ارتداد کے سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سالوں میں جن خاندانوں میں سے کسی ایک فرد کا اسلام سے خارج ہونے کا واقعہ سامنے نہیں آیا تھا، آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد سیلاب ارتداد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالخصوص ہمارے معاشرے کی وہ نوجوان لڑکیاں جو کل تک ایک باپ کی عزت ہوا کرتی تھی بلکہ پورے خاندان کی عزت ہوا کرتی تھی، وہ نوجوان لڑکیاں جو کل تک اپنی گھر کی کھڑکی سے کسی غیر محرم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج وہ اپنا مذہبی حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے نرگے میں پھنسی ہوئی ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ کافر دلہا تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندو وارانہ رسم و رواج سے شادیاں کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنی اس لگتے جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹی کے ہر شوق کو پورا کیا کرتا تھا، اس کی عصری تعلیم کی انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی کے پیسے لگائے تھے، اس باپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری امیدوں کا سرسبز باغ ایسی ہی بے دردی سے لوٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے درے خون کرے گی۔ میرے بزرگوں، میں اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس وقت باپ پر کیا گزری ہوگی جب اس نے باپ کو میسج کیا ہوگا کہ ابو میں کل گزشتہ اپنے خفیہ کورٹ میرج کر کے اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہو، آپ کو میری درگا ماتا کی قسم آپ میرے راہ میں رکاوٹ نہ بنیے گا۔ ہاں، میں اپنے اس سماج کی بات کر رہا ہوں جسے آج مسلم معاشرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، پچھلے دنوں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی نے اپنے باپ سے جھگڑا کر کے اپنے اس بھائی کو جو سے کہا کرتا تھا بہن خدا را اپنی ایمان کی حفاظت کر، اپنے غیر مسلم جھوٹے عاشق بوائے فرینڈ کے ہاتھ مروا دیا اور ساڑی پہن کر تلک لگوا کر اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ فوٹو جوڑ کر باپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیا، جس کی ٹینشن میں باپ بی پی اور ڈی پی کا مریض بن چکا۔ میرے بزرگوں، ذرا دل تھامیے، یہ کسی ایک باپ کی دل کا درد نہیں، بلا مبالغہ کہتا ہوں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامن برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اسی چند سالوں میں کئی لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، اور کچھ لڑکیاں وہ دام فریب میں پھنسانے والے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خفیہ کورٹ میرج کر کے مواقع اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ان کے باپ اپنے بیٹی کو فون کرتے ہیں کہ بیٹی خدا را لوٹ آؤ، تو وہی بیٹی جب وہ چھوٹی تھی باپ گود میں اٹھا کر اسے چوما کرتا تھا، آج غلط عشق میں مبتلا ہو کر باپ کو جیل کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ میرے بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کن فتنوں اور کن گمراہیوں کی شکار ہوگی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا
وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کیسے خراب فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کیجئے، کیا یہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیا ابھی بھی 50-60 سال سونے کی گنجائش ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم میں اندر کتنا خوف پیدا ہو چکا ہے، کہیں ہم پر اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بیٹیوں کو اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور مغربی تہذیب کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، اور بالکل خبر ہی نہیں لیتے کہ میری بیٹی اسکول میں سائنس پڑھ رہی ہے یا فحاشی کر رہی ہے، یا میری بیٹی اسکول میں انجینئرنگ کر رہی ہے یا وہاں پر کفر سیکھ رہی ہے۔ اور اگر کوئی ملا اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اپنے بیٹیوں کو پردہ کراؤ، اپنے بیٹیوں کو چست یونیفارم نہ پہناؤ، تو یہ کہتے ہیں یہ ملا کیسی پرانی زمانے کی باتیں کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا۔ ارے زمانہ بدل گیا، کیا اللہ بدل گیا؟ رسول اللہ بدل گئے؟ قرآن بدل گیا؟ اسلام بدل گیا؟ کیا بدل گیا؟ یہ مت کہیے زمانہ بدل گیا، یہ کہیے ہم بدل گئے۔ نوجوانوں یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کا زمانہ بدل گیا۔ ارے آپ نے کبھی اسکول میں جا کر دیکھا ہے کہ میری نوجوان لڑکی اسکول میں کس کے ساتھ رہتی ہے، کس کے ساتھ کھیلتی ہے؟ کہیں وہ کسی کی لیلا اور معشوقہ تو بن کر نہیں رہ گئی، کہیں وہ کسی ہاتھ تو نہیں چڑھ گئی؟ آج کی نوجوان لڑکیاں مغربی تہذیب کو گلے لگانے والی اسکول میں سبق پڑھنے کے بجائے، اسکول میں سبق لکھنے کے بجائے کسی غیر محرم کے چہرے کی عاشق بن کر رہ جاتی ہے، اور جب واپس شام کو گھر لوٹتی ہے تو اس کے والد محترم چارپائی پر سوئے موبائل میں فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی والدہ ماجدہ اپنی لڑکی کو کردار سکھانے کے بجائے پڑوس کے خاتون کے ساتھ مل کر غیبت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ لڑکی تنہا اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے اور انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے بوائے فرینڈ کو میسیج کرتی ہے، اور اسی انسٹاگرام، فیس بک اور اسنیپ چیٹ پر اپنے فوٹو کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر غیر محرم کے فالوورز کے لالچ میں موسیقی اور گانے کے ساتھ جوڑ کر شائع کرتی ہے۔ جب اس کے والد محترم اپنے فیس بک پر اپنی لڑکی کے فوٹو کو دیکھتے ہیں تو تربیت کرنے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹی آپ تو اس فوٹو میں کتنی خوبصورت دکھتی ہو، آپ کو بھی ایسا لباس لانا ہے۔ ہائے ہائے، اس مغربی تہذیب کے کیسے گل کھلائے۔ اس موبائل نے، اس دجالی فتنے نے صرف لڑکیوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ نوجوان بوڑھے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ ہمارے معصوم پھول جیسے بچے جن کو کل تک مائیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر کا کام کر لیا کرتی تھی، آج اس موبائل کے اتنے دیوانے بن گئے کہ ان کو اس کے بغیر کھانا نہیں چلتا، دودھ گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ ان معصوموں کی زبانوں پر جب کل ایک دوسرے سے ملتے تھے ہمیں استاد کا سبق یاد ہو گیا، یہ نغمہ ہوتا، اور آج موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر ہماری بچوں کی تربیت نہ ہوئی اور ماں اس خیال میں ہے کہ میرا بچہ مجھے اپنے کام میں پریشان نہ کرے، فون دیتی رہی، تو یہ کی خیالی ہے کہ میرا بچہ جنید بغدادی بنے۔ نوجوانوں، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح موبائل دے کر اپنے بچوں پر مغربی تہذیب کا زہریلا حملہ ہرگز نہ کرے۔ میرے بزرگوں، ہم بھی موبائل کے غلط استعمال سے بچا کرے، موسیقی نہ سنا کرے، یہ کفر کے داعی ہے، موسیقی ہمارے دلوں پر کفر کا بیج بوتی ہے۔ میرے بزرگوں، اپنے نوجوان لڑکے کی نگرانی کیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر فلم اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے۔ نوجوانوں، ہمارے آئیڈیل فلم اداکار نہیں، گانے بجانے والے سنگر نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محبت نہ کر ہر کسی سے کہ کوئی بے وفا مل جائے گا، محبت نہ کر ہر کسی سے کہ کوئی بے وفا مل جائے گا، محبت کر محمد سے خدا مل جائے گا۔
नौजवानों, अपने मोबाइल की स्क्रीन को पाक रखो। फिल्म अदाकारों की इश्क मजाजी के झूठे ड्रामे और सीरियल न देखा करो। आज यहूदी कौम हमारे दिलों से इश्क इलाही की जो चिंगारी खुदा ने फितरी तौर पर रखी है उसको खत्म करके हमारे ईमान को कमजोर करने का तहैया कर चुकी है। ये नौजवान जब इश्क मजाजी के झूठे ड्रामे और सीरियल देखता है तो तन्हाई में बैठकर ये भी सोचता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये नौजवान जो कल तक अपनी माँ और बहनों और बेटे की दुपट्टों की तहफ़्फ़ुज़ की बात किया करता था, आज बाजार में आकर सीटियां बजाता है। खुदारा नौजवानों, लौट आओ इससे पहले कि बातिल की हवाओं के थपेड़े हमें ईमान से दूर कर दे। मेरे बुजुर्गों, हम तो हमारी माँ और बहनों और नौजवान बेटियों की दुपट्टे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दुनिया में आए थे, लेकिन इस मोबाइल ने हमारे आंखों से शर्म और हया का पानी खत्म कर दिया। खुदारा नौजवानों, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह वालों से मिल जाओ। ये अल्लाह वाले हमें इश्क मजाजी के अंधेरे से निकाल कर इश्क इलाही की सैर कराने वाले हैं। मेरे बुजुर्गों, आप भी अपनी बच्चियों को इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में न भेजो। मैं आज के दौर में अंग्रेजी तालीम का हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ। अपने बच्चों और बच्चियों को असली तालीम सिखाओ, उसका कोई इनकार नहीं, लेकिन अगर नौजवान लड़की स्कूल में जाकर बेहयाई लाती है और यानियत और फहाशियत लाती है तो ऐसी तालीम से जाहिज रखना ये बेहतर है स्कूल पढ़ाने से। ये तालीम नहीं, ये सोची समझी तालीम के नाम पर साजिश है। इसी पर अकबर इलाहाबादी ने कहा, यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को खालिद की न सूझी। मेरे बुजुर्गों, अब मैं आपको अपने मुआशरे की खराबी पर निगाह कराता चलो। अगरचे मेरे अल्फाज थोड़े कड़वे हैं, हमारे मुआशरे की दो बड़ी खराबियां हैं। नंबर एक, कहीं किसी जगह अपने घर के तामीर का काम चल रहा होता है, सुबह को शौहर बाहर निगरानी करता है और शाम को निगरानी के लिए तन्हा अपनी औरत को भेज देता है। वहां पर मजदूर काम कर रहे होते हैं और ये नौजवान और ये औरत बेपर्दा होकर इन काम करने वाले मजदूरों से बेतकल्लुफ बातें करती है। और दूसरी खराबी, जब लड़की अपने बाप से कहती है कि मुझे शहर में शॉपिंग में जाना है तो बाप उसको कुछ सहेलियों के साथ बाजार में बेच देता है। और अगर थोड़ा सा गैरतमंद होगा तो साथ में तो जाएगा, लेकिन सवारी में ऐसी सीट पर बिठा देगा कि पास में गैर मुस्लिम चमार बैठा होगा जो मुसलमान लड़की के जिस्म से मस होकर लज्जत हासिल कर रहा होता है। ये नौजवान लड़की बाजार में जाकर दुकानदारों से बेनकाब होकर भावताव कराती है अपनी नरम लहजे में। मेरे बुजुर्गों, क्या आज की नौजवान लड़कियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा पाक बन गई है? आज की नौजवान लड़कियां हज़रत फातिमा ज़हरा से ज्यादा पाक बन गई है? आज के नौजवान हज़रत हसन बसरी से ज्यादा पाक बन गए? मेरे बुजुर्गों, ऐसी गलतियां न किया करे, ऐसी नादारी न किया करे। आप सोचते होंगे कि आने वाले फितनों से हमारी नस्ल को कैसे बचाई जा सकती है, तो आओ मैं आपको बताता हूँ, कान खोल कर सुन लो। इन मगरिबी तहजीब की फितनों से बचाने वाली कोई ताकत है तो वालिदैन की अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देना है। मदारिस इस्लामिया की तालीम है, दीन इस्लाम की तालीम है। अगर अपनी औलादों को दुनिया का वकील बनाते हो तो बनाओ, लेकिन मदारिस इस्लामिया में पढ़ाओ, आखिरत का सिफारिशी भी बनाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मालिक यौमिद्दीन, मैं रोज़े जज़ा का मालिक हूँ। दुनिया का वकील जज के सामने एक गवाह की हैसियत रखता है और एक आलिम दीन मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाला हाफिज कुरान हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने सिफारिशी बनेगा। आओ मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता चलो, जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टरों का काम खत्म होता है वहाँ से इन चटाई पर बैठने वाले तलबा और मुल्लाओं का काम शुरू होता है। बाप मर जाता है, फौरन यही तलबा और मुल्ला याद आ जाते हैं, फौरन आ जाता है इसाले सवाब के लिए। मालूम हुआ वकील की जरूरत किसी को पड़ती है, सिफारिशी की जरूरत हर किसी को पड़ती है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह इन मगरिबी तहजीब की फितनों से बचाकर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अपनी औलादों की अच्छी तरबियत कीजिए और अपनी औलादों को मदारिस इस्लामिया में भेजकर दीन इस्लाम की तालीम दीजिए। अल्लाह ताला
ہمیں ان مغربی تہذیب کی فتنوں سے بچا کر مدارس اسلامیہ سے وابستگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.